السلام علیکم. پہلی سی محبت بائی نگہت عبداللہ. ایپیسوڈ 4. دوپہر تک اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تھا اور مشکل یہ تھی کہ وہ ملازموں سے ان کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی. اپنے آپ ہی دل ملاتی رہی اور یوں ہی شام پھر رات ہو گئی. ایک ایک کر کے سب ملازم رخصت ہو گئے. وہ چاہنے کے باوجود ملازمہ کو روک نہیں سکی اور اس کے جانے کے بعد سب دروازے بند کر کے وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی. سارا دن کی سوچوں نے اس کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا اور اب تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن رونے کو وہ ہمیشہ سے بزدلی سمجھتی تھی. اس لیے ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ اپنا دھیان ادھر ادھر بٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی. تب اپنے دکھتے ہوئے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکا کر پلکیں موندے تو آپ ہی آپ کناروں سے پانی چھلکتا چلا گیا. کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے اور اپنی بے بسی پر اسے اور شدت سے رونا آیا تو خود کو ٹوکتی ہوئی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. ٹی وی کا بٹن آف کر رہی تھی کہ گلاس وال سے فراز کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوتی نظر آئی. اس نے پہلے وال کلاک پر نظر ڈالی، پھر جلدی سے دروازے کا لاک کھول کر دوبارہ اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی. بظاہر انجان، لیکن ان کا ایک ایک قدم شمار کر رہی تھی. وہ قریب آئے تو اسے بیٹھے دیکھ کر تعجب سے بولے، ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اور یہ صحیح ہے کہ وہ دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن ایسی منہ پھٹ اور بدلحاظ بھی نہیں تھی جو یہ کہہ دیتی کہ آپ کے انتظار میں جاگ رہی ہوں. اور پھر رات انہوں نے اپنی ذات کا مان بھی نہیں بخشا تھا جو اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان سجا دیتا. اس کے برعکس اسے بڑا عجیب سا لگا. نظریں چراتی ہوئی بولی، دوپہر میں بہت دیر تک سوئی، اس لیے اب نیند نہیں آ رہی. 1 بج رہا ہے، سو جاؤ. وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولے اور جانے لگے تھے کہ وہ ایک دم اپنی جگہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں؟ اس کی سوالیہ نظروں سے وہ سٹ پٹا گئی، لیکن پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگے، میرا مطلب ہے آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا. صبح سعدیہ اور فرح آئی تھی، مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ آپ ابھی کہیں نکلے ہیں. اگر میں بتا کر جاتا تب بھی تمہیں یہی جھوٹ بولنا پڑتا. انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اسے سناٹے میں چھوڑ کر بیڈ روم کی مخالف سمت کمرے میں چلے گئے اور جاتے ہوئے قصداً دروازہ بند ہونے کی آواز پر ایک دم سناٹے سے نکلی اور بے اختیار ان کے پیچھے گئی، لیکن چند قدم کے بعد ہی رک گئی. پھر وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی. خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا. یوں بھی وہ ذرا ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتی تھی، اور یہ ذرا سی بات نہیں تھی. رات سے وہ شخص اس کی توہین کر رہا تھا بنا کسی قصور کے. سارا دن بھی وہ یہی سوچتی رہی تھی اور اب تو اس کا سر پھٹنے لگا. میں جھوٹ نہیں بولوں گی فراز علی، مجھ میں سچ بولنے کا حوصلہ ہے، لیکن تمہاری حقیقت جاننے کے بعد. وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد سوئی تھی. صبح وہ بہت دیر سے اٹھی، سر بھاری ہو رہا تھا، اس لیے چائے سے پہلے اس نے شاور لیا، پھر لاؤنج میں آ بیٹھی. ملازمہ ناشتے کا پوچھنے آئی تو اس نے منع کر دیا. پھر بظاہر سرسری انداز میں اس سے پوچھنے لگی، فراز کس وقت گئے تھے؟ جی. ملازمہ کی حیرت بھری جی پر وہ پیشانی پر بے شمار شکنیں ڈال کر بولی، میں فراز کا پوچھ رہی ہوں، آفس کس وقت گئے تھے؟ صاحب کہیں نہیں گئے بی بی، وہ گھر پر ہیں، ابھی مجھ سے چائے منگوائی تھی. اس کے بگڑنے پر ملازمہ مسکین سی شکل بنا کر بولی تو وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی. عجیب مشکل تھی. وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، ملازمہ کو جانے کا کہا، پھر اپنے کمرے میں آنے لگی تھی کہ فون کی بیل پر بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا. دوسری طرف سعدیہ تھی. اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگی، تو تمہاری صبح ہو گئی؟ کیا مطلب؟ وہ دھیان سے سعدیہ کی بات سن نہیں سکی تھی کیونکہ اسی وقت فراز کمرے سے نکلے تھے. اس کا کچھ دھیان ادھر منتقل ہو گیا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے فون کیا تھا، معلوم ہوا کہ تم سو رہی ہو، سعدیہ نے بتایا. ہاں وہ بس صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے بڑے آدمیوں کی صبح 12 بجے ہوتی ہے. سعدیہ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. پھر پوچھنے لگی، فراز بھائی کہاں ہیں؟ جہاں ہونا چاہیے. فراز اس کے قریب سے گزر رہے تھے، اس لیے اس نے گول مول سا جواب دیا، کہاں ہونا چاہیے؟ ادھر سعدیہ شوخی سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس نے سنا ہی نہیں. فراز کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی. جب ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تب جیسے ہوش میں آ کر بولی، ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ پہلے یہ بتاؤ تم کہاں کھو گئی تھی؟
کہیں نہیں، ملازمہ کی بات سننے لگی تھی۔ اچھا خیر، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آج شام تم اور فراز بھائی ہمارے ہاں ہوگے۔ امی زبردست اہتمام کر رہی ہیں، اور سنو ذرا جلدی آنا۔ سعدیہ نے اصل بات بتاتے ہوئے تاکید کی تو وہ فوراً کوئی جواب نہیں دے سکی۔ لگتا ہے ابھی بھی تم نیند میں ہو، جاؤ سو جاؤ، باقی باتیں شام میں ہوں گی۔ سعدیہ نے کہہ کر فون بند کر دیا اور وہ پریشان سی ہو گئی۔ ظاہر ہے فراز ابھی اس کے سامنے نکل کر گئے تھے اور ان کی واپسی کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ دوپہر تک وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ پھر ان کے آفس فون کر ڈالا اور جب انہیں بتایا کہ شام میں امی کے ہاں جانا ہے تو وہ بڑے آرام سے بولے، ہاں چلی جانا۔ میں؟ وہ سٹپٹا گئی، میں کیسے جاؤں؟ کیوں، کیا پرابلم ہے؟ ڈرائیور سمیت گاڑی موجود ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ آپ، میرا مطلب ہے آپ بھی مدعو ہیں۔ وہ حتی الامکان لہجے پر قابو پا کر بولی۔ ظاہر ہے انہوں نے اکیلے تمہیں تو بلایا نہیں ہوگا۔ ان کا انداز جتانے والا تھا، جس پر وہ تلملا کر بولی، لیکن جاؤں گی میں اکیلی ہی۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور پٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام میں وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی اور اسے یقین تھا کہ سب اسے بہت سراہیں گے، لیکن اسے اکیلے دیکھ کر ایک ہی سوال کرنے لگے، فراز کہاں ہے، آئے کیوں نہیں؟ اور وہ پہلے ہی تایا جی کے سب گھر والوں کو دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ سعدیہ نے بتایا تو تھا کہ امی بہت اہتمام کر رہی ہیں، لیکن اس طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا کہ اور لوگ بھی مدعو ہوں گے۔ صرف امی اور سعدیہ کو تو کسی طرح مطمئن کیا جا سکتا تھا، یا وہ صاف لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ فراز یہاں آنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ بہت کم کوئی بات خود پر رکھتی تھی۔ لیکن تائی جی اور فرا کی موجودگی میں اسے پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ فراز میٹنگ میں مصروف تھے، اگر جلدی فارغ ہو گئے تو آ جائیں گے۔ اچھی لگ رہی ہو۔ کتنی دیر بعد فرا نے فقط اتنا کہا تو وہ چیخ کر بولی، صرف اچھی؟ بہت اچھی۔ شجاع اچانک مسکراتا ہوا سامنے آ گیا، پھر فوراً پوچھنے لگا، فراز کہاں ہے؟ کیوں، تمہیں ان سے کوئی کام ہے؟ اس کے تیز لہجے پر ایک پل کو وہ سٹپٹا گیا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، بڑے آدمی ہیں، کام ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے تمہیں اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا، وہ بھی مجھ سے، پھر تو کبھی ان سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ شجاع نے برجستہ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ نہیں خیر، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کزن ہونے کے ناطے میں تمہاری جلد ان سے ملاقات کروا دوں گی۔ شکریہ۔ وہ آداب بجا لایا۔ پھر جب سعدیہ اور فرا کھانا لگا رہی تھی، امی نے بار بار اس سے کہا کہ وہ فراز کو فون کرے اور انہیں آنے کو کہے، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، وہ فارغ نہیں ہوں گے ورنہ آ جاتے۔ اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ جس شخص کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا وہی نہیں تھا۔ سب نے محسوس کیا، جبکہ وہ اندر ہی اندر تلملاتی رہی، گویا اب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ فراز ساتھ ہوں گے تو اسے پذیرائی ملے گی، ورنہ نو لفٹ۔ کھانے کے دوران ابو اور تایا جی مسلسل فراز کے نہ آنے پر افسوس کرتے رہے، اور جب وہ آ رہی تھی تو شجاع نے بہت دھیرے سے پوچھ لیا، سنو، سب کچھ پا کر خوش تو ہونا، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ کچھ تفاخر سے اسے دیکھنے لگی تو وہ قدرے رک کر بولا، مجھے تو تم خالی خالی سی لگ رہی ہو۔ کیا؟ وہ اپنے آپ پر نظر ڈالنے لگی۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس نے ٹوکا اور اس کے دیکھنے پر کہنے لگا، تمہاری آنکھیں بھینگی ہو گئی ہیں۔ تم؟ وہ بری طرح تلملائی اور بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ فوراً پلٹ گیا۔ نان سینس۔ تمام راستہ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی رہی۔ گھر آئی تو فراز کے اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر اس کا مزید دماغ گھوم گیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر ایک کے بعد ایک زیور اتار کر پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھنے لگی، اور وہ کوئی نوٹس لیے بغیر کہنے لگے، سوری، میری وجہ سے تمہیں پھر جھوٹ بولنا پڑا۔ جی نہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، صاف بتا دیا ہے کہ آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ ان کی بات پر وہ چڑھ کر بولی، واقعی؟ نہیں، یقین نہیں آیا۔ یقین کر لیں۔ اس نے قصداً بے نیازی کا مظاہرہ کیا اور اٹھ کر جانے لگی کہ انہوں نے پکار کر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، سنو، یہ سب بہت شوق سے خریدے تھے تم نے، انہیں سنبھال کر رکھو۔ اس نے خاموشی سے زیورات اٹھائے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گو کہ فراز نے کچھ جتایا نہیں تھا، لیکن اسے ایسا ہی محسوس ہوا۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑے بیش قیمت زیورات کو دیکھتے ہوئے وہ جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ پھر کتنے دن گزر گئے، وہ جو سب کچھ حاصل کر کے اپنی زندگی جینا چاہتی تھی،
ایک فراز کی لا تعلقی اس کی ہر خوشی کے راستے میں دیوار ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے انہوں نے اسے ڈھیروں شاپنگ کرائی تھی۔ اس وقت وہ کتنی خوش تھی، اور اب ہر شے جوں کی توں رکھی تھی۔ ڈرائیور ہمہ وقت اس کے حکم کا منتظر رہتا، لیکن اس کا کہیں جانے کو دل ہی نہ چاہتا تھا، اور سارا وقت گھر میں رہ کر اس پر کبھی بیزاری اور کبھی جھنجھلاہٹ سوار ہو جاتی۔ اپنے طور پر اس نے بہت کوشش کی کہ فراز کی لا تعلقی پر کڑنے کے بجائے وہ ویسی ہی خوش باش زندگی گزارے جیسی وہ چاہتی تھی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی، نہ ہی وہ فراز کے رویے کو سمجھ سکی۔ اس کا سارا وقت یوں ہی سوچنے میں گزرتا تھا کہ آخر انہوں نے کس مقصد کے تحت اس سے شادی کی۔ ان سے پہلی ملاقات سے اب تک کے واقعات سوچتے ہوئے اسے لگا جیسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے گھیرا گیا ہو، اور پھر اسی نہج پر سوچتے ہوئے اسے یقین ہونے لگا کہ واقعی ایسا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر سوالیہ نشان تھا کہ آخر کیوں، اور وہ اس کیوں میں الجھ رہی تھی کہ ان کی آواز نے چونکا دیا، ہیلو، یوں جیسے راستے میں آ جانے والے کسی شناسا سے رواداری نبھائی جائے۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا۔ پھر سامنے بریف کیس کھول کر بیٹھ گئے تو وہ بالکل غیر ارادی طور پر انہیں دیکھے گی۔ ان کی شخصیت کا وقار اور چہرے پر محسوس کیا جانے والا سکون اس کی ساری منفی سوچوں کی نفی کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ ہٹ درم واقع ہوئی تھی۔ ابھی جن شکوک نے اس کے اندر گھر کیا تھا وہ انہیں جھٹکنے کو تیار نہیں ہوئی، بلکہ انہی کا عکس ان میں کھوجنے لگی۔ مان وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، تم نے خود کو اتنا پابند کیوں کر لیا ہے، اس گھر تک محدود؟ مانا کہ یہ گھر آئیڈیل ہے، لیکن یہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ اف! وہ پوری جان سے سلگ گئی، لیکن بظاہر دھیرج سے بولی، مجھے اس کے بھاگ جانے کا خوف نہیں ہے۔ پھر کہیں آتی جاتی کیوں نہیں ہو؟ مثلاً کہاں؟ وہ ان پر حاوی ہونے کی کوشش میں براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کہیں بھی، اپنے والدین کے گھر، کوئی دوست، یا پھر شاپنگ کے لیے۔ ہاں، جا تو سکتی ہوں، لیکن میں ایک وقت میں ایک ہی کام کرتی ہوں۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ سے واقعی وہ الجھ گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی میں اس گھر کے اسرار سمجھنے میں لگی ہوئی ہوں، اس کے بعد کسی اور طرف توجہ دوں گی۔ اس گھر میں کیا اسرار ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ اس کا انداز ان کی بے خبری پر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، یوں جیسے سچ مچ کوئی اسرار پوشیدہ ہو، اور وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو۔ انہوں نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سوری، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ان کی بات رد کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر تک اپنے آپ خوش ہوتی رہی، یوں جیسے بدلہ لے آئی ہو، لیکن پھر جلد ہی جھنجھلانے لگی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر انہیں اپنے انتظار میں دیکھ کر وہ حیرت کے ساتھ اچنبھے میں پڑ گئی۔ ان 3 ہفتوں میں کسی ایک وقت بھی کھانے یا ناشتے میں انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جب بھی اس کی حیرت فطری تھی، بیٹھتے ہی پوچھنے لگی، میں جلدی اٹھ گئی ہوں یا آپ کو دیر ہو گئی ہے؟ وہ سمجھ گئے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ ان کے سامنے سے اخبار کھینچتی ہوئی بولی، خبریں وہی ہیں جو کل آپ نے پڑھی ہوں گی، اس لیے ناشتہ کریں۔ انہوں نے اسے اخبار رول کرتے ہوئے دیکھا، پھر ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی بہن کافی دنوں سے نہیں آئیں، فون بھی نہیں کرتی۔ کچھ دیر بعد وہ یوں ہی بات کرنے کی غرض سے بولی، ان کی ساس ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ انہوں نے بتایا تو وہ تعصب سے بولی، آپ نے پہلے نہیں بتایا؟ کیوں، تم کیا کرتی؟ آپریشن؟ وہ چڑھ کر بولی، ہو چکا ہیں؟ وہ اچھل پڑی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپی کی ساس کا آپریشن ہونا تھا، ہو گیا، اب تم کون سا آپریشن کرو گی؟ وہ بظاہر بہت سنجیدہ ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے تو وہ پھر الجھ کر بولی، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ پھر اپنے آپ بڑبڑانے لگی، کیا سوچتی ہوں گی وہ، میں ایک بار بھی دیکھنے نہیں گئی۔ میں شام میں جاؤں گا، چلنا چاہو تو تیار رہنا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تب وہ خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ شام میں آپی کی ساس کی عیادت کے بعد وہ اسے ساحل پر لے کر آئے، حالانکہ ان کا موڈ کچھ اچھا نہیں تھا، گھر سے چلتے ہوئے اکھڑے اکھڑے سے تھے، اور ابھی بھی چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اتنے خراب موڈ میں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، جیسے اس پر احسان کر رہے ہوں، اور وہ واقعی جتا کر بولے، میں نے سوچا تمہیں تھوڑی تفریح کرا دوں، ہر وقت گھر میں بند رہتی ہوں۔ اس نوازش کے لیے شکریہ نہیں کہوں گی، اس نے کہا تو وہ فوراً بولے، حق سمجھتی ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کچھ کہے بغیر ان کی طرف سے رخ موڑ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔
قدرے توقف سے اسے اپنے قریب ہی ان کی آواز سنائی دی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ حقوق و فرائض کی بات چھڑ گئی تو ساری فضا مقدر ہو جائے گی، اور ابھی مجھے فضا میں بکھرے رنگ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ کہیں بہت دور اترتے سورج کو دیکھ کر بولی تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر دیوار پر دونوں بازو رکھ کر قدرے جھک کر کھڑے ہوئے اور ایک نظر اس پر ڈال کر بولے، پہلی بار میں نے تمہیں یہیں دیکھا تھا۔ یہاں؟ اس نے حیران ہو کر اپنا چہرہ ان کی طرف موڑا اور ان کی اگلی بات سننے کو بے چین ہوگی، جیسے وہ کہیں گے تم پہلی نظر میں مجھے اچھی لگی۔ اور اسی وقت میں نے، لیکن وہ پیچھے سنگی بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، تم وہاں بیٹھی تھی اور تمہارے ساتھ شجاع تھا۔ اس کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا، لیکن خائف نہیں ہوئی، بلکہ کھوجتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جو بظاہر سیدھے سادے انداز میں کہہ رہے تھے، اور میں یہیں اسی جگہ کھڑا تھا، تم نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ اس وقت تم شجاع سے الجھ رہی تھی۔ وہ تمہیں خوشیوں سے بھرپور زندگی دینے کا وعدہ کر رہا تھا، لیکن تم نے بڑی نخوت سے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ اس وقت تم مجھے دنیا کی بدصورت ترین لڑکی نظر آئیں، اور میرا دل چاہا میں تمہیں اٹھا کر سمندر میں بہت دور پھینک دوں۔ وہ یوں ہونٹ بھینچ گئے جیسے اندر اٹھتے ابال کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، جبکہ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ کتنی دیر بعد وہ پھر کہنے لگے، اسی وقت میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، اور تمہارا حصول کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو تم چاہتی تھی، اور میں نے سوچا تھا تمہیں تمہارے خوابوں کی جھلک دکھا کر کسی کال کوٹری میں بند کر دوں گا، کیونکہ محبت کا مذاق اڑانے اور دلوں سے کھیلنے والوں کی سزا اس سے بھی سنگین ہونی چاہیے۔ لیکن جانے کیوں، بہت چاہنے کے باوجود میں تمہیں کوئی کڑی سزا نہیں دے سکا۔ اس سے یہ مت سمجھنا ثانیہ کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی ذات کی سختی سے نفی کر کے انہوں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور 2-3 گہرے کش لینے کے بعد کہنے لگے، تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم گھر کے اسرار سمجھنے میں لگی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم میری ذات کے اسرار پانا چاہتی ہو، لیکن تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم چاہتی تھی وہ سب کچھ تو تمہیں حاصل ہو گیا۔ ویسے اطمینان رکھو، میں بہت فیر انسان ہوں، اپنی محنت سے یہ سب بنایا ہے اور اس کے لیے 12 سال بن باز کاٹا ہے، لہٰذا مجھ پر شک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ آخر میں اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ جو گمسم سی کھڑی ہوئی تھی بہت دھیرے دھیرے چہرہ موڑ کر لہروں کی سرکشی دیکھنے لگی۔ اس کے اندر کی لڑکی بھی ایسے ہی سرکشی پر آمادہ ہو رہی تھی۔ کتنی دیر اسے سمجھانے میں لگی، پھر ان کی طرف دیکھے بغیر بولی، اصل بات تو آپ نے بتائی نہیں، شجاع کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ وہ اس کا مطلب بالکل نہیں سمجھے، جب بھی سرسری انداز میں بولے، اسی روز تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر اس سے اتنی ہمدردی؟ اس کے طنزیہ لہجے پر انہوں نے چونک کر دیکھا، حالانکہ شجاع نے تو محسوس بھی نہیں کیا۔ غلط سمجھتی ہو تم، قیامت ٹوٹی تھی اس کے دل پر، تم کیا جانو، تم نے کبھی محبت کی ہو تب نہ۔ وہ اچانک جذباتی ہو کر اسے جھنجھوڑنا چاہتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ہٹنے پر ایک دم سنبھل کر کہنے لگے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں ایسے ہی کرب سے گزر چکا تھا۔ اسی جگہ تمہاری طرح کی وہ لڑکی سمیرا خان میری محبت کو اپنے پیروں تلے روند گئی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر منہ موڑ گئی، بولی کچھ نہیں، اور وہ اگر دیکھ لیتے تو یہیں خاموش ہو جاتے، لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ جب ہی اپنی کہے گئے